قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین کرام، یہ چھٹا درس ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اہم دروس عام مسلمانوں کے لیے میں سے، جس کا موضوع ہے نماز کے شروط۔ محترم سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز اسلام کے ارکان میں شہادتین کے بعد سب سے اعظم اور سب سے بڑا رکن ہے اور سب سے اہم عبادات میں سے ہے۔ جس شخص نے اس کی حفاظت کیا اس نے اپنے دین کی حفاظت کیا، اور جس شخص نے اس کی حفاظت نہیں کی اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا اور ایمان کے ایک اہم رکن کو ضائع کر دیا، اور تمام اعمال کی قبولیت اسی عمل پر موقوف ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص نماز کو نہیں قائم کرتا ہے، نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ادا کرتا ہے، نماز کو اس کے اوقات پر نہیں ادا کرتا ہے، تو اس کی نماز قیامت کے دن اس کے چہرے پر مار دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دوسرے اعمال بھی خراب اور بدتر اور غیر مقبول ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے وجہ سے انسان کا اسلام واضح اور ظاہر ہوتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس کے نہ کرنے سے انسان مشکوک قرار دیا جاتا ہے کہ آیا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ محترم سامعین، آج کا یہ درس نماز کے شروط کے بارے میں ہے کہ نماز کن لوگوں پر واجب ہے۔ نماز کی 9 شرطیں ہیں۔ جن لوگوں پر نماز فرض ہوتی ہے ان کی 9 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر فرمایا، کوئی بھی عمل اگر انسان کرتا ہے اور وہ اسلام نہیں لاتا ہے تو اس کا وہ عمل برباد اور غیر مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون، کہ مسلمانوں کے لیے مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں، کیونکہ ان کے جسم کفر پر آمادہ ہیں اور کفر کی شہادت دیتے ہیں، ان کے سارے اعمال باطل ہیں اور ان کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ دوسری شرط عقل کا ہونا ہے، جو پاگل پن اور جنون اور دیوانے پن کا اپوزٹ ہے۔ جو پاگل ہوتا ہے وہ عقل نہیں رکھتا ہے، لیکن جو عقل رکھتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن 3، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی جب پاگل ہو جاتا ہے اور اس حال میں جو کام کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے، ان کو نہیں لکھتا ہے۔ تیسری شرط تمیز ہے، بندہ تمیز کرنے والا ہو، اور اس کی عمر کم سے کم 7 سال ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آیا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کو ہو جائیں، ل7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ل10 سنین، اور ان کو مارو نماز نہ پڑھنے پر جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ چوتھی شرط ہے رفع الحدث، آدمی پاک ہو، اس کو کوئی نجاست نہ ہو،
اور حدث میں دونوں چیزیں شامل ہیں، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ حدث اصغر یہ ہے جس سے وضو واجب ہوتا ہے، اور حدث اکبر یہ ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ لہذا باوضو ہو تبھی نماز پڑھ سکتا ہے، اگر باوضو نہیں ہے تو اس کی نماز غیر مقبول ہوگی۔ اور پانچویں شرط ہے ازالت النجس، نجاسہ، جو نجاست اس کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ اسے دور کرے، اس سے وہ اپنے جسم کو، اپنے کپڑے کو پاک کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک کرو۔ چھٹی شرط ہے شرمگاہ کا ڈھکا ہوا ہونا۔ شرمگاہ کو ڈھکنا واجب ہے، اور اس کا ظاہر کرنا قبیح اور بری بات ہے، اور اس سے شرم کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد زینت اختیار کرو جب تم مسجد میں آؤ، ہر نماز کے وقت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، اللہ تعالی بالغ عورت کی نماز کو نہیں قبول کرتا ہے جب وہ بغیر دوپٹے کی ہوتی ہے، یعنی دوپٹہ اوڑھنا ضروری ہے نماز کے لیے۔ یا مرد کے لیے، عورت کے لیے شرمگاہ کو چھپانا، اور عورت کے لیے بالوں کو چھپانا، چہرے کو چھپانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کو ضروری ہے۔ اگر گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے تو اسے اپنے بال صرف چھپانا ہے، بقیہ چہرے کو کھولنے میں کوئی حرج اور کوئی باس نہیں ہے۔ ساتویں شرط وقت کا داخل ہونا ہے۔ کوئی بھی شخص وقت سے پہلے یا وقت نکلنے کے بعد نماز نہیں پڑھے، نہیں جائز ہے نماز پڑھنا۔ نماز کا وقت معین ہے اور اسی وقت میں نماز فرض ہوگی۔ عصر کا وقت، عصر کی نماز کے لیے عصر کا وقت ہے، مغرب کی نماز کے لیے مغرب کا وقت ہے جب سورج ڈھل جائے، جب سورج ڈوب جائے۔ عشاء کا وقت، عشاء کی نماز عشاء کے وقت کے لیے ہے، اور یہ مغرب کی نماز ختم ہونے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور فجر کا وقت جب آسمان پر اندھیرے میں تھوڑی سی سفیدی ہو آسمان کے کناروں پر، اور ظہر جب سورج ڈھل جائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر نماز کو ان کے اوقات میں فرض کیا ہے، یعنی ہر نماز کو ان کے وقت میں پڑھنا فرض ہے۔ اور آٹھویں شرط ہے استقبال القبلہ، یعنی قبلے کی طرف استقبال کرنا، قبلے کی طرف توجہ کرنا، متوجہ ہونا، اور وہ کعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لو۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، تم وضو کو اچھی طریقے سے کر لو اور پھر قبلے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ نویں شرط ہے نیت، جس کا تعلق دل سے ہے۔ انسان جب کسی بھی عمل کا ارادہ کرے تو اس کی نیت کرے، زبان سے نہیں بلکہ دل سے۔ اور نیت ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اعمال میں تمیز کرتا ہے اور فرق کرتا ہے۔ مثال کے طور پر عصر اور ظہر دونوں 4 رکعت کی نمازیں ہیں، لیکن دونوں میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ انسان جب عصر کی نماز کے لیے آتا ہے تو عصر کی نیت کرے گا، اور ظہر کی نماز کے لیے آتا ہے تو ظہر کی نیت کرے گا۔
اس طریقے سے ہمارا یہ چھٹا درس بھی ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نماز کو ان کے شرائط کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔